بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانیوں، السلام علیکم۔ آج کے اس ولاگ میں ہم دو اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ عمران خان کے وہ 3 ناقابل معافی جرم کیا ہیں، مگر اس سے پہلے ہم پاکستانی زراعت پر جو اس وقت مشکل وقت ہے، جو کرائسس بحران کی صورتحال ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، پچھلے چند سالوں میں خصوصاً عمران خان کے 3 سالوں میں زراعت نے خاصی نمایاں ترقی کی۔ سن 2022 میں مالی سال 21-22 میں زراعت کی ترقی 4.1% سے زائد رہی۔ تمام فصلیں خصوصاً کاٹن، مکئی، گندم، چاول اور گنا ان کی بمپر کراپس ہوئیں اور کاشتکاروں کو ان کی بھرپور قیمت بھی ملی، اور دوسری طرف بہتر مینجمنٹ کی صورت میں کاشتکاروں کو سستی کھاد اور وافر مقدار میں کھاد بھی میسر رہی۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم چیز تھی وہ تھی کاشتکاروں کے لیے بجلی کا اسپیشل سلیب، 7 روپے کا ایک یونٹ بجلی کاشتکاروں کو مہیا کی گئی، جس کے نتیجے میں نمایاں ترقی ہوئی زراعت کے میدان میں۔ مگر اس ترقی کو پچھلے 1.25 سال میں تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس بار مکئی، جو کہ ایک ابھرتی ہوئی کیش کراپ کی صورت میں پاکستان میں زراعت میں سامنے آئی تھی، اس کی قیمت میں اتنی بڑی گراوٹ آئی کہ ماہرین کہتے ہیں کہ آنے والے سیزن میں یہ جو مرغیوں کی فیڈ بنانے والی فیکٹریاں ہیں، ان کو مکئی امپورٹ کرنی پڑے گی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ اور دوسری طرف کاٹن، عمران خان نے اپنے 3 سالوں میں ہر ممکن کوشش کی کہ کاٹن کی پیداوار کو دوبارہ سے پرانی سطح پر، یعنی کہ 1.5 سے 2 کروڑ بیلز کی سطح پر لایا جا سکے، جس کے نتیجے میں سن 2022 میں تقریباً 1 کروڑ بیلز کاٹن پیدا ہوئی، اور اس کی قیمت بھی بہت اچھی تھی۔ مگر اس بار ایک بار پھر جیسے ہی فصل تیار ہوئی، جیسے ہی کاشتکار کو اس کی محنت کا پھل ملنے کا وقت آیا، اس کے ساتھ ہی ساتھ کاٹن کی پرائس کو بھی ایک دم نوز ڈائیو کی صورت میں گراوٹ کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں کاشتکاروں کے پاس سوائے رونے اور ماتم کرنے کے کچھ نہیں بچا۔ اور اب جو تازہ صورتحال ہے، کیونکہ میرا خود ایک خاص تعلق پاکستان کے اور خصوصاً انٹیریئر سندھ کے دیہاتی علاقوں سے ہے، تو وہاں پر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کاشتکاروں کو یا تو کھاد مل ہی نہیں رہی، اور اگر مل رہی ہے تو وہ بلیک میں مل رہی ہے، اور تقریباً 100% اضافی ریٹ کے اوپر، جس کے نتیجے میں کاشتکار شدید پریشانی کے عالم میں ہے کہ وہ نئی فصلوں کو کیسے کاشت کریں، اور اگر کاشت کر لیں تو ان سے بہتر پیداوار کیسے حاصل کریں۔ اور دوسری طرف بجلی کا وہ خصوصی سلیب ختم کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں کاشتکاروں کو ٹیوب ویل چلانے کی صورت میں انتہائی بھاری برکم بل ملنے کی شکایات ہیں۔ میرے خود ایک دوست نے بتایا جو تقریباً چاول کے 100 ایکڑ پر چاول کی فصل کاشت کرتے ہیں کہ ان کے ٹیوب ویل کا بل 12 لاکھ روپے آیا۔ 4 ٹیوب ویل لگوائے ہوئے تھے، 12 لاکھ روپے ٹیوب ویل کا بل آیا۔ اس سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی زراعت جو کہ 4% سے زیادہ کی شرح پہ ترقی کر رہی تھی، وہ اب 1% سے بھی کم شرح پہ آ چکی ہے، اور جس طریقے سے کاشتکاروں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، خاصے امکانات ہیں کہ اگلے سال لارج سکیل مینوفیکچرنگ اور دیگر شعبوں کی طرح زراعت میں بھی ہم منفی میں چلے جائیں گے، اور جس کے نتیجے میں پاکستان میں نہ صرف چاول، ساتھ ہی ساتھ کپاس، کپڑا اور چکن کی جو قیمت ہے اس میں بھی آپ کو نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ جب فیڈ آپ مقامی مکئی سے نہیں بنا سکیں گے، جب کپڑا آپ مقامی کاٹن سے نہیں بنا سکیں گے، اور جب آپ کا زیادہ چاول ایکسپورٹ ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد یقیناً یہ چیزیں عام پاکستانی کو بہت مہنگے داموں ملیں گی۔ لیکن
عام پاکستانی کو کس کو پرواہ ہے؟ عام پاکستانی جائے بھاڑ میں. یہاں چند احمقوں نے اپنی جنت بنانے کی کوشش کی ہے پاکستان کو، اور انہوں نے عام پاکستانی کے لیے اس کو جہنم بنا دیا ہے. اب آتے ہیں آج کے مین موضوع کی طرف، اور وہ ہے کہ وہ 3 بنیادی قصور عمران خان کی کیا ہیں جن کی وجہ سے ان کو معافی نہیں مل پا رہی. جی ہاں، پاکستان کی طاقتور اشرافیہ جنہوں نے پچھلے 76 سال سے پاکستان پر قبضہ کیا ہوا ہے اور پاکستانی قوم کو مسلسل رگید رہے ہیں، سڑکوں پہ گھسیٹ رہے ہیں. کہنے کو وہ ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے کے دعوے دار ہیں، ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنا چاہتے ہیں، الٹا لٹکانا چاہتے ہیں، مگر در حقیقت ان لوگوں نے اپنے اندرونی اور بیرونی آقاؤں کی مدد سے پاکستان کے عوام کا پیٹ پھاڑ کر اس میں جو کچھ ایسے نکال لیا ہے. پاکستانی عوام کو سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے اور ان کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے. ایسے میں عمران خان ایک امید کی کرن کے طور پر پاکستانی سیاست کے آسمان پر نمودار ہوئے. مگر عمران خان کے وہ 3 بڑے جرم، جس میں سب سے پہلا جرم جب اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر عمران خان نے پوری دنیا کو للکارتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ ہم مسلمان بہت کمزور سہی، ہم ترقی یافتہ نہیں ہیں، مگر ہم غیرت اور خودی کے جذبے سے عاری بھی نہیں ہیں. عمران نے دنیا کو واضح پیغام دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہماری ریڈ لائن ہے، اور جس نے اس کو کراس کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم سے بڑا کوئی نہیں ہوگا. عمران خان نے دنیا کو یہ واضح بتا دیا کہ اگر آپ نے ہمیں دیوار سے لگایا تو پھر ہمارے پاس پنچ بیک کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہا. اور ایک بڑی ایٹمی صلاحیت کے ملک کے پنچ بیک کا مطلب دنیا بخوبی سمجھتی ہے. عمران خان کے اس خطاب کے بعد جہاں اسلامی دنیا میں اسلام اور پاکستان سے محبت کرنے والوں میں عمران خان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی، وہاں اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کے کان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عمران خان کو ان کے سٹیٹس کو کے لیے ایک بڑا خطرہ جانچ لیا. اس کے بعد پھر فروری 2019، جی ہاں 27 فروری 2019 کو جس طریقے سے ریاست پاکستان نے بھارت کی جارحیت کا بھرپور اور دندان شکن جواب دیا، اس نے تو جلتی پر تیل کا کام کیا. اس سے پہلے بدین میں ہمارا طیارہ گرایا گیا، کچھ نہیں ہوا. سلالہ میں ہمارے 25 سے 30 جوانوں کو دن دہاڑے شہید کر دیا گیا، کچھ نہیں ہوا. نیوی کا PC-3 اورین بحیرہ عرب میں مار کر گرا دیا گیا، مگر کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی. 1989 میں پاکستان کا فوکر طیارہ کوہ ہمالیہ، کوہ کراکرم کے پہاڑوں پر بھارت نے مار گرایا، مگر ایک فون پر، راجیو گاندھی کے ایک فون پر ریاست پاکستان خاموش ہو گئی. بھارت مسلسل دار اندازی کر رہا تھا، اور پھر بھارتی جاسوس نیوی کا ایک کمانڈر گرفتار کیا گیا، مگر کوئی جواب نہیں دیا گیا. مگر اب کیا ہوا؟ فروری میں 2019 میں کچھ خاص ہوا. بھارت نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور بالا کوٹ میں چند درختوں کو شہید کیا. اس کے جواب میں بھارت کے 3 طیارے اور 2 ہیلی کاپٹرز مار گرائے گئے، جن میں سے 2 طیارے پاکستان میں اور ہیلی کاپٹر اور 1 طیارہ بھارت میں جا کر گرے. میری اطلاع کے مطابق 2 پائلٹس گرفتار ہوئے، لیکن ایک پائلٹ کا تعلق کسی اور تیسرے ملک سے تھا، اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات سے بگاڑ کو بچانے کے لیے اس پائلٹ کو دنیا سے نظروں سے چھپا دیا گیا اور بات صرف ابھی نندن تک محدود رہ گئی، اور پھر 48 گھنٹے کے اندر ابھی نندن کو بھی بھارت کے حوالے کر دیا گیا اور دنیا کو بتا دیا گیا کہ پاکستان اپنے دشمنوں کے دانت توڑ سکتا ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان ایک انتہائی پرامن اور مہذب ملک ہے. پاکستان کی یا عمران خان کی 27 فروری 2019 کو کی گئی گستاخی نے انٹرنیشنل بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو پریشان کر دیا. ان کے اوسان خطا ہو گئے، وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ اب تو پاکستان ایک بہت بڑے مانسٹر کی صورت میں ابھرنے جا رہا ہے.
ایک طرف پاکستان کی معیشت 6% سے اوپر ترقی کر رہی تھی اور دنیا بھر میں پاکستان ایک اہم اور مرکزی اسلامی ریاست کے طور پر ابھر رہا تھا۔ عمران خان ایک بڑے لیڈر کے طور پر دنیا کے سامنے آ رہے تھے۔ ایسے میں سائفر کا معاملہ سامنے آیا۔ امریکہ کے ایک انڈر سیکرٹری نے، ایک 20ویں 21ویں گریڈ کے آفیسر نے پاکستان کے سفیر کو بلا کر جس طریقے سے بلی کیا، اس کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کو دھمکی دی، اور در حقیقت یہ اس کو نہیں، ریاست پاکستان کو دھمکی دی۔ اور پھر اس دھمکی پر جس طرح پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے دندان شکن منہ توڑ جواب دیا، اور یہ وہ عمران خان کی تیسری ناقابل معافی غلطی تھی، اس کا جرم تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج پاکستان میں جس شخص نے پاکستان کو دھمکی دینے والے کے منہ پر تھپڑ مارا، اس کو بھرپور جواب دیا، اس کی بولتی بند کر دی، آج اس کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ اور جن لوگوں نے اس سائفر کو چھپانے کی کوشش کی، جن لوگوں نے قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی، انہیں قوم کے سامنے ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، یہ ہیں وہ 3 جرم جن کی سزا کے طور پر عمران خان آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ہندوستان کی مٹی میں صرف میر جعفر اور میر صادق ہی 2 غدار نہیں پیدا ہوئے تھے۔ دراصل اگر تاریخ کو صحیح طریقے سے لکھا جاتا تو آپ کو غداروں کی ایک فوج ظفر موج نظر آتی۔ تو مت بھولیں کہ آج بھی غداروں کی پیداوار کا وہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ وہی غدار ہیں جنہوں نے عمران خان کو سائفر کا جواب دینے کے جرم میں، پاکستان کو دھمکی دینے کا جواب دینے کے جرم میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا ہے۔ اللہ پاکستان کا اور آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔